اتاترک جدید ترکی کے بانی ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے 10 بڑے لیڈروں میں ہوتا تھا۔ والد ایک چھوٹے سے سوداگر تھے، لیکن اتاترک فوج میں بھرتی ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا میں 2 ایسی خوبیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو نصیب کرتا ہے۔ یہ بے انتہا بہادر انسان، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی مضبوط قوت فیصلہ دے رکھی تھی۔ آپ ان کی بہادری کا اندازہ صرف گیلیپولی کے واقعے سے کر لیجئے۔ پہلی جنگ عظیم میں اتاترک فوج میں کرنل تھے۔ ان کی یونٹ گیلیپولی میں تعینات تھی۔ ان کے پاس جوانوں اور اسلحہ کی شدید کمی تھی۔ 25 اپریل 1915 کو اچانک برطانوی فوج کا ایک بڑا لشکر گیلیپولی پہنچ گیا۔ لشکر سمندر میں تھا، جبکہ اتاترک کے جوان خشکی پر تھے، اور ان چند درجن جوانوں نے برطانوی لشکر کو قبضے سے روکنا تھا۔ اتاترک کے جوان لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا اور یہ تعداد میں بھی تھوڑے تھے۔ برطانوی فوج نے ساحل سے ترکوں کے مورچوں پر بمباری شروع کر دی۔ اتاترک نے اپنے فوجیوں کو گھبرائے ہوئے دیکھا تو وہ مورچے سے نکلے اور ٹہلتے ٹہلتے 5 فٹ اونچی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھائی، جیب سے سگریٹ نکالا، سلگایا اور اطمینان سے سگریٹ پینے لگے۔ برطانوی فوج انہیں اپنے جہاز سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے انہیں ٹارگٹ کیا اور ان کی طرف گولہ داغ دیا۔ گولہ اتاترک سے 200 گز کے فاصلے پر گرا۔ بارود، پتھر اور مٹی اڑی، لیکن اتاترک اطمینان سے سگریٹ پیتے رہے۔ اگلا گولہ ان سے 100 فٹ کے فاصلے پر پھٹا، لیکن وہ اطمینان سے سگریٹ پیتے رہے۔ تیسرا گولہ ان کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا ان کی پشت پر 50 فٹ کے فاصلے پر گرا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اتاترک دھوئیں اور غبار میں گم ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں کو محسوس ہوا کرنل مصطفیٰ پاشا شہید ہو چکے ہیں، لیکن جب دھواں ختم ہوا تو جوان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتاترک دیوار پر بیٹھ کر اسی طرح سگریٹ پی رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے سگریٹ کا ٹوٹا نیچے پھینکا، اسے جوتے سے بجھایا، کہا لگایا اور اپنے مورچوں کی طرف واپس چل پڑے۔ وہ مورچوں کے پاس پہنچ کر جوانوں سے بولے، میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مار نہیں سکتی۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، موت صرف ایک بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی، چنانچہ ڈرنا اور گھبرانا بند کر دو۔ اتاترک کے ان 2 فکروں نے جادو کا کام کیا۔ ترک جوانوں نے حوصلہ پکڑا اور اپنے سے کئی گنا بھاری لشکر سے بھیڑ گئے، اور گیلیپولی برطانوی فوجیوں کا قبرستان بن گیا۔ یہ وہ فتح تھی جس نے مصطفیٰ کمال پاشا کو بین الاقوامی لیڈر بنا دیا۔ 1921 میں عثمانی خلافت ختم ہو گئی اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے ترکی کو آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اتاترک نے نعرہ لگایا، میں ترک ہوں اور ترکی کے مقدر کا فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اس نعرے کے بعد انہوں نے ترک قوم کو اٹھایا اور ترکوں نے آزادی حاصل کر لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اتاترک سے متاثر تھے۔ پاکستان بنا تو قائد اعظم نے ملک فیروز خان نون کو اپنا نمائندہ بنا کر ترکی بھجوایا۔ نون صاحب نے اتاترک کا ایک قریبی دوست اور مشیر تلاش کیا اور ان سے پوچھا، ہم پاکستان کو ایک جدید اور کامیاب ملک کیسے بنا سکتے ہیں؟ اتاترک کے دوست نے فیروز خان نون کو 2 مشورے دیے۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں، اگر ہم نے 1947 اور 48 میں ان دونوں مشوروں پر عمل کیا ہوتا تو آج کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہوتا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اتاترک کہا کرتے تھے، کسی بھی انقلاب کے بعد پہلے 2 سال بہت اہم ہوتے ہیں۔ آپ شروع کے 2 برسوں میں ملک کو جو بنیاد فراہم کر دیں، ملک اس کے بعد اس کے مطابق چلتا ہے۔ میرا آپ کو بھی مشورہ ہے، آپ یہ 2 سال ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے 2 برسوں میں کر لیں۔ 2 برس بعد لوگوں کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور یہ آپ کو پھر کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ اور 2 سر، آپ اپنے سارے فیصلے خود کریں، کسی دوسرے ملک، کسی دوسری طاقت کو فیصلے نہ کرنے دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ فیروز خان نون نے واپس آ کر یہ دونوں مشورے قائد اعظم کے گوش گزار کر دیے، لیکن افسوس قائد اعظم علیل ہو گئے اور یہ بعد ازاں انتقال فرما گئے، ورنہ شاید ہم 2 سالوں میں ملک کا آئین بھی بنا لیتے اور ملک کی سمت بھی درست کر لیتے۔ ہم اگر آج پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا ہم اس ملک میں 2 بڑی غلطیاں کرتے رہے ہیں۔ پہلی غلطی اس ملک کی بنیاد تھی، ہماری بنیاد میں کنفیوژن ہے۔ ہم نے ملک کی بنیاد اور بقا دونوں کو بھارت دشمنی سے وابستہ کر دیا، اور ہم 2 باتیں بھول گئے، انسان مذہب بدل سکتا ہے لیکن یہ ہمسایہ نہیں بدل سکتا، اور دوسرا، نفرت وہ آگ ہوتی ہے جو دوسروں کو بعد میں اور اپنے آپ کو پہلے جلاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو جلاتے چلے گئے۔
آج حالت یہ ہے کہ اگر عمران خان دہلی جا کر نریندر مودی سے ہاتھ ملا لیں یا نریندر مودی اسلام آباد آ کر عمران خان سے گلے مل لیں، پورے ملک میں عمران خان کے خلاف پوسٹر لگ جائیں گے، یہ عرش سے فرش پر آ جائیں گے، جبکہ دنیا میں عرب اسرائیل سے معاہدے کر رہے ہیں اور روس اور امریکہ بھائی بھائی بن رہے ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا، ہم نے اپنا ہر فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، ہم نے آج تک کون سا فیصلہ خود کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، ہم میاں نواز شریف کو بھی سعودی عرب اور امریکہ کے کہنے پر ملک سے باہر بھجواتے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ کے حکم پر بے نظیر بھٹو کو واپس آنے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم FATF کے حکم پر حافظ سعید کے مدارس بند کرتے ہیں اور IMF کی ہدایت پر بجلی، گیس اور پیٹرول کے ریٹس طے کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم پھنس گئے ہیں اور ہم مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میں بکرات یا سکرات نہیں، میں صرف اور صرف ایک عام انسان ہوں۔ اللہ نے کرم کیا اور مجھے پڑھنے اور دنیا دیکھنے کی توفیق دے دی، چنانچہ میں اپنے محدود علم کی بنیاد پر ریاست پاکستان سے چند درخواستیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے ہم اگر یہ کام کر لیں تو ہمارا باقی سفر اچھا کٹ جائے گا۔ میری پہلی درخواست، آپ یہ یاد رکھیں، دنیا کی بڑی سے بڑی ریاست بھی مستقل جھگڑے برداشت نہیں کر سکتی اور ہم نے 73 برسوں سے باہر اور اندر دونوں جگہوں پر محاذ کھول رکھے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہم 20 سال تک باہر اور اندر کوئی جنگ نہیں لڑیں گے۔ چین نے 41 برسوں سے کوئی جنگ نہیں لڑی، اس نے تائیوان کے ایشو پر بھی گھوڑے نہیں کھولے۔ بھارت اور روس کے ساتھ اس سے اختلاف ہیں، لیکن چین کبھی جھڑپوں سے آگے نہیں بڑھا، اس نے ملک کے اندر بھی قومیت کو ہوا نہیں لگنے دی۔ چنانچہ یہ آج سپر پاور ہے، ہمیں بھی یہ پالیسی اپنا لینی چاہیے۔ دوسری درخواست، یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا۔ ہمیں یہ حقیقت اب مان لینی چاہیے، فوج اس ملک کی بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی چین کے لیے سوشلسٹ پارٹی۔ اگر سوشلسٹ پارٹی ختم ہو جائے گی تو چین ختم ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس دن ہم نے فوج ختم کر دی یہ ملک بھی ٹوٹ جائے گا۔ سیاستدانوں کو یہ حقیقت ماننا ہوگی اور فوج کو جمہوریت اور سیاستدانوں کا وجود تسلیم کرنا ہوگا۔ سیاستدان دل سے فوج کے خلاف بغض نکال دیں اور فوج ملک میں جمہوریت کو پنپنے دے۔ الیکشن آزاد ہوں اور ان میں آ کر کھمبا بھی جیت جائے تو اسے مان لیں، یہ ملک بچ جائے گا۔ تیسری درخواست، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا نہیں۔ حشر کے دن ہم انسانوں نے حساب دینا ہے، ملک نے نہیں، چنانچہ ہم مذہب کو پرائیویٹ افیئر یعنی ذاتی معاملہ مان لیں۔ ملک میں کوئی شخص کسی شخص پر اپنا مسلک تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ ملک کی ساری مسجدیں، مدارس اور درگاہیں ریاست کی ملکیت ہونی چاہیے۔ سعودی عرب، ایران اور امارات کی طرح خطبات بھی ریاست کے پابند ہونے چاہیے۔ ہم بچ جائیں گے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان بناتے بناتے ختم ہو جائیں گے۔ چوتھی درخواست، ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ملک کا کوئی ادارہ، کوئی شخصیت قانون سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم 4-5 قسم کے قوانین کے ہاتھوں بھی مر رہے ہیں۔ پانچویں درخواست، دنیا کا کوئی ملک اینٹی پروگریس اور اینٹی بزنس ہو کر نہیں چل سکتا اور ہم 73 برسوں سے اینٹی بزنس بھی ہیں اور اینٹی پروگریس بھی۔ ہم ہر اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں جو موٹر ویز، انڈر پاسز، میٹروز، ڈیم یا ایئرپورٹ بنانے کی غلطی کر بیٹھتا ہے، جبکہ ہم میں سے جو شخص کچھ نہیں کرتا وہ ہمارا ہیرو ہوتا ہے۔ یہ رویہ بھی مزید نہیں چل سکے گا، ہمیں یہ بھی بدلنا ہوگا۔ اور چھٹی اور آخری درخواست، ہم پلیز اپنے فیصلے خود کریں۔ ہم کب تک دوسروں کے فیصلوں کی فصلیں بوتے اور کاٹتے رہیں گے؟ آج بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات UAE کرا رہا ہے اور میاں شہباز شریف کو کوئی اور ملک باہر دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ہم یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہمیں اس سے بھی باہر آنا ہوگا۔ ہم آخر کب تک جہانگیر ترین جیسے مہروں سے حکومتیں بدلتے رہیں گے؟ ہمیں عثمان بزدار منظور نہیں تو انہیں سیدھا سادہ فارغ کریں۔ یہ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ملک کو مزید کھوکھلا کر دے گا۔